السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الباب الثانی فی الذکر والحذف، دوسرا باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ذکر اور حذف کے سلسلے میں۔ پہلا باب ہم نے کس بارے میں پڑھا تھا؟ پہلا باب ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لفظ کا اس کے اصلی معنی سے نکل کر کے دوسرے معنی میں کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جملے کی ترتیب ہے، جملے خبریہ، جملے انشائیہ، اس کا استعمال اس کے حقیقی معنی کے علاوہ اس کے دوسرے اور معنی میں کیسے استعمال ہوتا ہے، ان تمام چیزوں پر ہم نے پہلے باب میں بحث کی تھی۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں الباب الثانی، دوسرا باب فی الذکر والحذف، ذکر اور حذف کے سلسلے میں۔ جیسا کہ لفظ سے بالکل واضح ہے، ذکر مطلب کسی لفظ کا ذکر کر دینا، اور حذف مطلب کسی لفظ کا جملے سے چھپا دینا یا اس کو نہ لکھنا۔ اب اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ کبھی ضرورت ہوتا ہے کسی لفظ کے ذکر کرنے کا تو ہم ذکر کرتے ہیں، اور کسی لفظ کے حذف کرنے کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے، کرنا تو ہم کو ذکر چاہیے تھا، وہاں ہم حذف کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی کرنا تو ہم کو حذف چاہیے تھا، وہاں ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ اب کب ذکر کرنا چاہیے، کب حذف کرنا چاہیے، کیوں ذکر کرتے ہیں، کیوں حذف کرتے ہیں، یا ذکر کی جگہ پہ حذف کیوں کرتے ہیں، حذف کی جگہ پہ ذکر کیوں کرتے ہیں، یہ سارے مواقع ہیں۔ ان ساری تفصیلات انشاءاللہ اس ویڈیو میں آئے گی۔ پہلے ذکر اور حذف کا بنیادی کانسیپٹ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی لفظ کو ذکر کب کیا جاتا ہے اور کسی بھی لفظ کو حذف کب کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے اذا ارید افادۃ السامع حکما، جب حکمی طور پر ارادہ کیا جاتا ہے سامع کو یعنی سننے والے کو فائدہ پہنچانے کا۔ فَأَيُّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِيهِ، تو کوئی سا بھی لفظ جو ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے اس میں، فَالْعَصْلُ ذِكْرُهُ، تو اصل ہے اس کا ذکر کر دینا۔ وَأَيُّ لَفْظٍ عُلِمَ مِنَ الْكَلَامِ، اور کوئی بھی لفظ جو جانا جاتا ہو کلام میں سے، لِدَلَالَةِ بَاقِيهِ عَلَيْهِ، دلالت کرنا اس کے باقی کے کلام کی وجہ سے، فَالْعَصْلُ حَذْفُهُ، تو اصل ہے اس کا حذف کر دینا۔ دو لائن میں انہوں نے حذف کی اور ذکر کی جگہ کو بیان کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، جب آپ حکمن کو حقیقی معنی میں لیتا ہوں، ہے نا، جب سامع کو یعنی سننے والے کو کوئی بات سمجھانا ہوتا ہے، اس کو سنانا ہوتا ہے، تو کلام میں آپ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو اس کو سنانا ہے، تو یہاں پر اس لفظ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جیسے اگر آپ مان لیجیے زید میرے سامنے ہے اور میں زید کو کہتا ہوں کتاب لاؤ، تو یہاں کتاب کا لفظ میرے لیے ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ وہ سامع اس کتاب کو سنے اور لے کر کے آئے۔ تو یہاں پر اصل کیا ہے؟ کتاب، جس کا ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر میں صرف کہوں گا لاؤ تو ہو سکتا ہے وہ کتاب نہ لائے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام میں اگر آپ بے عینی ہی وہ لفظ استعمال نہیں کریں، جیسے مان لیے میں نے کلام میں کتاب استعمال نہیں کیا، لیکن میرے کلام میں کچھ ایسے اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے میرا وہ لفظ بیان نہ کرنے کے باوجود بھی سننے والا اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی لاؤ، یا انسانوں کی ہدایت کے لیے دینے والی لاؤ، تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یا محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والی لاؤ، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ میں قرآن کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں
اپنے جملے میں ایسا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جس کے بول دینے سے یہ بات واضح ہے کہ میں قرآن کا ہی نام لے رہا ہوں، تو یہاں پر مجھے اللہ کی طرف سے نازل ہو جانے والی کتاب قرآن لاؤ، اتنا قرآن بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میرے کلام میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو قرآن کی طرف دلالت کر رہے ہیں، قرآن کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ میں جو زید کو کہہ رہا ہوں وہ قرآن کے بارے میں بات کہہ رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ یہاں پر حذف کر دینا بہتر ہے۔ تو کل ملا کے بات کیا سمجھ میں آئی؟ جب آپ کو لگے کہ سننے والا بات نہیں سمجھ پائے گا تو ذکر کر دیجئے، اور جب آپ کو لگے کہ سننے والا بغیر ذکر کیے بھی بات تک پہنچ سکتا ہے تو حذف کر دیجئے۔ وَإِذَا تَعَارَضَ هَذَانِ الْأَصْلَانِ، لیکن جب ان دونوں اصل میں تعارض ہو جائے، ٹکراؤ پیدا ہو جائے، سمجھ میں ہی نہ آئے حذف کرنا ہے کہ ذکر کرنا ہے، موقع ایسا بھی ہے کہ لگ رہا ہے حذف کر دینا چاہیے، ایسا بھی ہے کہ لگ رہا ہے کہ ذکر کر دینا چاہیے، لگ رہا ہے کہ آدمی سمجھ بھی جائے گا، پھر لگ رہا ہے آدمی سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ فَلَا يُعْدَلُ عَنْ مُقْتَضَى أَحَدِهِمَا إِلَى مُقْتَضَى الْآخَرِ، تو نہیں عدول کیا جائے گا، یعنی نہیں ٹرانسفر کیا جائے گا، الگ جایا جائے گا ایک مقتضا کے تقاضے سے دوسرے مقتضا کے تقاضے پر۔ مقتضا بولنے کا تقاضا بولنے کی وجہ سے ضرورت ہے نہیں، لیکن میں مقتضا کو تشریح کرنے لیے تقاضا کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ مقتضا کو سمجھیں، مقتضا ہوتا کیا ہے، تقاضا سمپل ترجمہ کر لیجئے اس کا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب معاملہ پھنس جائے اور پتہ چلے کہ حذف کرنا یہاں صحیح ہے یا ذکر کرنا صحیح ہے، تو اب ایسا نہیں کیا جائے گا کہ ذکر کرنے کی بجائے ہم حذف کے تقاضے پر چلے جائیں اور حذف کے تقاضے کے بجائے ہم ذکر کے تقاضے پر چلے جائیں۔ مطلب کیا؟ دیکھیے، دونوں کے تقاضے ہیں نا، دونوں کی اپنی ضرورتیں ہیں، کب ذکر کرنا ہے اور کب حذف کرنا ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، اس تقاضے کے پائے جانے کے بعد ہی آپ ذکر یا حذف کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ جب وہ دونوں تقاضے ڈاؤٹ ہو رہے ہیں کہ دونوں میں سے دونوں تقاضے تو پائے جا رہے ہیں، کروں کہ نہ کروں، تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ ذکر کرنے کے لیے حذف والا تقاضا لے لیجئے گا یا حذف کرنے کے لیے ذکر والا تقاضا لے لیجئے گا۔ یا میں اس کو اگر اور میں آسان انداز میں سمجھاؤں تو مطلب یہ ہے کہ بے وجہ اپنی مرضی سے ذکر کی جگہ آپ حذف نہیں کر سکتے ہیں، حذف کی جگہ آپ ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اِلَّا لِدَاعٍ، ہاں مگر کوئی دعوت دینے والا ہو، یعنی کوئی ایسا تقاضا موجود ہو جو بتا رہا ہو کہ اصول کے مطابق تو یہاں پر حذف کرنا تھا لیکن میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں، یا کوئی ایسا تقاضا ہو جو بتا رہا ہو کہ اصول کے مطابق تو یہاں پہ ذکر کرنا تھا، میں حذف کر رہا ہوں۔ اگر ایسا کوئی تقاضا موجود ہے تب کریں گے۔ تب سوال ہوتا ہے کہ بھائی کیا تقاضا ہوگا ایسا؟ تو کہہ رہے ہیں فَمِن دَوَاعِي الذِّکْر، ذکر کے دعوت دینے والی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جہاں پر ہم کو ذکر کرنا ضروری ہے، حذف کی گنجائش موجود ہے، اصول کہہ رہا ہے کہ حذف کر دیجئے مگر ہم ذکر کریں گے کیونکہ ایک تقاضا ہے، کلام میں ایک ضرورت ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں پر آپ کو ذکر کرنا پڑے گا۔ ان ضرورتوں میں سے اور ان تقاضوں میں سے پہلی چیز ہے زیادت التقریری والایضاحی، بات کو سمجھا کر کے بجھا دینا یا واضح کر دینا، یعنی کسی اہم بات کو اچھے سے بستار سے سمجھا دینا، اس کو واضح کر دینا۔ جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو ہدایت پر ہے وہی کامیاب ہے اور جو کامیاب ہے وہی ہدایت پر ہے۔ ایک پورا جملہ یہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی، تو یہاں تقاضا تھا حذف کیا جائے، لیکن حذف کی جگہ ذکر کرنے کا ایک تقاضا موجود تھا، وہ تھا واضح کرنا، کہ بات کو کھول کھول کر سمجھا دی جائے کہ دیکھو ہدایت یافتہ وہی انسان ہے جو کامیاب ہے، اور کامیاب انسان وہی ہوگا جس کے اندر ہدایت ہوگی۔
چلیے دوسرا موقع دیکھیے. دوسرا میں تھوڑا سا آج رک رک کے پڑھاؤں گا اور مجھے زیادہ بول نہیں پا رہا ہوں ابھی، تو اس کے لیے میں پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں آپ سے. دوسرا ہے وَقِلَّةُ الثِّقَةِ بِالْقَرِينَةِ، کسی قرینے کی وجہ سے ذہنی مضبوطی کا کم ہونا. ثقہ ذہنی مضبوطی کو کہتے ہیں، قلت کم کو. وَقِلَّةُ الثِّقَةِ بِالْقَرِينَةِ، کسی قرینے کی وجہ سے ذہن کا کمزور ہونا، کم ہونا. لِضَعْفِهَا، اس کے کمزوری کی وجہ سے، یعنی یادداشت کی کمی یا تو اس کے ذہن کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہو، او ضعفی فہم السامعی، یا سامع کے سمجھ کی کمزوری کی وجہ سے ہو. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ آپ حذف کرنے کی جگہ کسی بات کو ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت انسان جو سن رہا ہے اس کے ساتھ اس کو سمجھنے میں کمزوری پیدا ہو. اب یہ کمزوری کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا ذہن خود بہت زیادہ کمزور ہے کہ اس چیز کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، یا دوسرا سننے والا پہلے سے اس بات کو سنا تو تھا مگر اس کو بھول چکا ہے. ٹھیک ہے، بھول چکا کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ لِضَعْفِهَا، یعنی ذہن کے کمزوری کی وجہ سے. تو ذہن جب کمزور ہوتا ہے تو یہ دلالت کس بات پہ کرے گا؟ بھولنے پہ. تو اس لیے میں نے لِضَعْفِهَا کا ترجمہ بھولنا کیا ہے، اور ضعفی فہم السامع کا ترجمہ میں نے سننے والے کی سمجھ کی کمی کی وجہ سے، کہ سننے والا اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہو. اب سمجھنے کے ملٹیپل ریزن ہو سکتے ہیں، اس کو وہ چیز پتہ نہیں ہو یا اچھے سے سمجھائی نہیں گئی ہو. تو دو وجہ سے حذف کی جگہ پہ ذکر کیا جا رہا ہے. وہ دو وجہ کون کون سی ہے؟ دونوں تعلق رکھتا ہے ذہن سے ہی. یا تو سامع کے ذہن اتنی کمزور ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، یا سامع نے سمجھا تو تھا لیکن ضعیف ہو گیا، اس کا ذہن کمزور ہو گیا تو اس کو بھول گیا. مثال کے طور پہ زید النعم الصدیق، زید کیا ہی بہترین دوست ہے. تقولو، یہ بات آپ کہیں گے، ذالک، اس وقت، اذا سبق لک ذکر زیدن، جب آپ کے پاس زید کا ذکر آلریڈی ہو چکا ہے پہلے سے. مطلب اگر مان لیجیے میرے سامنے عمر ہے اور میں نے عمر کو کہا، اب میں عمر اور زید یہ تینوں دوست ہیں، اور میں عمر کو کہہ رہا ہوں اپنا دوست بڑا اچھا ہے، تو عمر سمجھ جائے گا نا کہ میں زید کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ تین دوست ہیں ہم، میں، زید، عمر. زید بھی وہیں پہ ہے، عمر بھی ہے، میں بھی ہوں. تو جب میں نے کہا اپنا دوست اچھا ہے تو عمر سمجھ جائے گا کہ ایک تو میں ہوں اور ایک عمر ہے، تو تیسرا زید کے بارے میں بات چل رہی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اپنا دوست اچھا ہے، میں کہہ رہا ہوں زید بڑا اچھا دوست ہے. تو یہاں پر ذکر کرنے سے بات سمجھ میں آ جاتی کہ زید کی بات چل رہی ہے. میں نے یہاں پر زید کا لفظ حذف کر دینے سے بھی عمر کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں زید کی بات کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے زید کا ذکر کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ عمر شاید زید کو بھول چکا ہے. عمر شاید زید کو بھول چکا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں کیوں؟ آگے کہہ رہے ہیں طال عہد السامع بہ، سامع کا زمانہ لمبا ہو گیا ہے، سننے کا زمانہ لمبا ہو گیا. یعنی عمر نے زید کا نام بہت پہلے سنا تھا، اب اس کو یاد نہیں آ رہا ہے عمر. یہ دونوں وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو پہلے اس نے نام صحیح سے سنا نہیں ہوگا، یا نام تو سنا تھا لیکن اب بھول گیا ہوگا ذہن کی کمزوری کی وجہ سے، جو بھی ریزن ہو. لیکن ہوا کیا؟ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ اپنا دوست بڑا اچھا ہے،
لیکن میں کہہ رہا ہوں زید بڑا اچھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے والا جو امر ہے اس کے ذہن میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے. تو اب یہاں پر اگر میں کہوں گا اپنا دوست اچھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہن زید کی طرف نہ جائے, وہ ڈھونڈنے لگے کہ اور کون دوست ہے یا کیسا دوست ہے, اس طرح سے چلا جائے. اب دیکھیے, او ذکر معہ کلام فی شأن غیرہ, یا دوسرا ایک وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمر کا ذہن تو کمزور نہیں ہے, عمر زید کو بھولا بھی نہیں ہے, اس کے سامنے ذکر کیا گیا. او ذکر معہ کلام, ذکر کیا گیا ہو اس کے ساتھ کوئی ایسا کلام فی شان غیرہ جو اس لفظ کے شان کے خلاف ہو یا زید کے شان کے خلاف. یعنی شان کے خلاف سے مراد شان نہیں, شان مطلب نارمل بات چیت کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ زید نے عمر نے زید کو بھولا نہیں ہے, نہ لمبا زمانہ گزرا ہے, لیکن میں نے عمر کے سامنے ایسے ایسے جملے استعمال کیے ہیں جس سے عمر کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں یہ بات زید کے لیے کہہ رہا ہوں یا کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پر ہم 3 دوست تھے, میں, عمر اور زید. زید کے بارے میں عمر کو نہیں پتا تھا کہ زید ڈاکٹر ہے, مجھے پتا تھا کہ زید ڈاکٹر ہے. اب ہم تینوں دوست ملے تو عمر تو زید کا نام جان رہا ہے کہ ہاں یہ زید ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ زید کا نام نہیں لے رہا ہوں, بلکہ میں کہہ رہا ہوں یہ بھائی صاحب تو بہت اچھا علاج کر رہے ہیں, بہت اچھے سے ماشاءاللہ انہوں نے شفا دی ہے, بہت سے لوگوں کی جان بچائی ہے. اب عمر کنفیوز ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیونکہ اس کو تو نہیں پتا ہے نا کہ زید جو ہے ڈاکٹر ہے. تو اس کے مطابق کیا ہوا, میں اس کے سامنے ایک ایسا کلام کہہ رہا ہوں جو زید کے شان کے خلاف ہے. یعنی شان سے مراد نہیں عزت والا شان, مطلب زید کے متعلق وہ بات ہی نہیں, اس لیے کہ اس کو تو لگ رہا ہے کہ زید تو ڈاکٹر تھا نہیں. تو یہاں پر اگر میں ظاہر نہیں کروں گا زید کا ذکر, زید کا لفظ نہیں بولوں گا, تو عمر کو ہو سکتا ہے کہ میری بات سمجھنے میں دشواری پیدا ہوگی. لیکن وہی مگر یہ کہہ دوں کہ زید بھائی صاحب اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں کہ انہوں نے سب شفا کی, تو عمر اگر نہیں بھی جان رہا ہوگا کہ زید ڈاکٹر ہے تو وہ اب جان جائے گا, تو کنفیوژن ختم ہو گیا. تو یہ ہے سیکنڈ آپشن کہ یہاں پر حذف کیا جا سکتا تھا, لیکن قرینہ یہ تھا کہ انسان کا ذہن کمزور تھا یا انسان اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا. تیسرا ہے والتعریض بغباوة السامع نحو امر قال قضا فی جوابی ماذا قال امر. التعریض بغباوة السامع, سامع کا بے وقوف ہونے پر پیش کرنا یا اعراض کرنا. دیکھیے تعریض, اعراض کرنا الگ ترجمہ ہو جائے گا. تعریض جو ہوتا ہے نا وہ مطلب ہوتا ہے کسی بات کو مضبوطی کے ساتھ پھیلا دینا, سمجھا دینا. تو تعریض کے موقع پر سامع کی بے وقوفی کی وجہ سے تعریض کے موقع پر ہم یعنی بات کو سمجھانے کی وجہ سے, یعنی بات کو سمجھانے کے موقع پر, کب, جب سامع جو ہے وہ کند ذہن ہو, ذہن کا کمزور ہو. میں جیسے امر قال قضا, امر نے ایسا کہا, فی جوابی ماذا قال امر, اس چیز کے جواب میں جو پوچھا جائے کہ ماذا قال امر مطلب کیا ہے. کسی نے پوچھا امر نے کیا کہا, ماذا قال امر, امر نے کیا کہا. تو جواب دے رہا, مان لیا میں نے زید سے پوچھا ماذا قال امر, امر نے کیا کہا, تو امر زید جو ہے وہ کہہ رہا ہے قال امر کذا یا قال امر وہوا مریض, کہ اس نے کہا کہ وہ مریض ہے.
تو قال امرن کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا، میں تو سمجھ ہی رہا ہوں نا کہ امر نہیں کہا ہوگا. مان لیے زید اگر ایسا میں نے زید سے کہا کہ بھائی امر نے کیا کہا، تو وہ سمپلی کہہ سکتا ہے کہ وہ بیمار ہے. اس نے کہا وہ بیمار ہے یا وہ بیمار ہے، کہہ سکتا تھا. لیکن جب وہ ایسے کہے گا کہ ہاں امر نے کہا کہ وہ بیمار ہے، تو یہاں امر کہنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کیوں لایا جا رہا ہے امر؟ کیونکہ سامنے والا ذہن کا کمزور ہے، نہیں سمجھ پا رہا ہے. یعنی میں ذہن کا کمزور ہوں، اسی لیے زید مجھے کہہ رہا ہے کہ امر نے یہ بات کہی ہے کہ وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے، چلیے. التسجیل علی السامعی، سننے والے پر، سامع پر زور دے دینا، اقرار کروانا کوئی چیز زور دے کر. حتی لا یتأتی لہ الانکار، یہاں تک کہ اس کے لیے انکار کا گنجائش نہ ہو یا باقی نہ ہو. کما اذا قال الحاکم للشاہد، جیسے حاکم کہے شاہد سے یعنی گواہ سے، حل اقر زیدن، کیا زید نے اقرار کیا، حاذا یہ بات، بان علیہ قضا، کہ اس کے اوپر یہ قرض ہے. علا کا عام طور پہ شرعی اعتبار سے استعمال قرض کے معنی میں ہی ہوتا ہے. جیسے میں کہوں گا علیہ درہم، تو مطلب ہے کہ میرے اوپر درہم قرض ہے. فیقول الشاہد، تو شاہد یعنی وہ گواہ کہے گا، نعم زید اقر بان علیہ قضا، کہ ہاں زید نے اقرار کیا ہے کہ اس کے اوپر اتنا قرض ہے. چوتھی صورت کہاں ہے؟ چوتھی صورت ہے کہ سیم وہی کانسیپٹ ہے جو پیچھے گزرا ہے، کہ سوال کے جواب میں سوال کو ریپیٹ کر دینا. کہ زید نے ایسا کہا، تو جواب میں بھی ہاں زید نے ایسا کہا. سمپلی کہہ سکتے تھے ہاں اس نے ایسا کہا، لیکن یہاں ہم کہہ رہے ہیں زید نے ایسا کہا. کیوں؟ سمپل سی بات ہے، یہاں ماحول تھوڑا بدلا ہوا ہے. یہاں سامع کن ذہن نہیں ہے، یہاں چونکہ جج کے پاس ہے، تو یہاں بات کی مزید تصدیق، مزید تاکید کے ساتھ اس کو ثابت کرنا ضروری ہے. اسی لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. تو چاہیے تھا کہ حذف کیا جائے، مگر اقرار کیا جا رہا ہے. پانچواں ہے وَالتَّعَجُّبُ اِذَا كَانَ الْحُكْمُ غَرِيبًا، تعجب کا اظہار کرنا جب کوئی بات اجنبی ہو، انوکھا ہو گیا ہو. جیسے علی یقاوم الاسد، علی مقابلہ کرتا ہے شیر سے. تقول ذالک، تم یہ بات کہو گے، ما سبقی ذکری، اس کے ساتھ کہ اس کا ذکر پہلے ہوا. مطلب یہ ہے کہ مان لیے ہم علی کے بارے میں کہانی پڑھتے آ رہے ہیں، یا میں پھر وہی تین دوست لیتے ہیں. مان لیے میں زید اور عمر بیٹھے تھے، اور میں زید اور عمر کے سامنے علی کے بارے میں کہانی بتا رہا تھا، علی ایسا ہے، علی ویسا ہے. اور اس طرح سے میں نے کہانی بتاتے بتاتے آیا، اور میں نے کہا کہ علی جو ہے نیک لڑکا ہے، وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا اور وہ ایسا پڑھا اور اس نے ایسا کیا. اور پھر میں نے کہا علی شیر سے مقابلہ کرتا تھا. تو مجھے یہاں علی شیر سے مقابلہ کرتا تھا، تو علی لفظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. میں تو اوپر سے وہ کہتا ہے نا کہ وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، تو یہاں بھی وہ کہہ دیتا، ضمیر استعمال کر لیتا. اس میں ظاہر کا یعنی لفظ کا استعمال کیوں کیا؟ میں تھوڑا تھوڑا نحو کا بھی ٹرم استعمال کروں گا، اصطلاحات، تاکہ آپ کا ذہن نحو کی طرف بھی جائے، ہے نا. میں نے پھر علی کا استعمال کیوں کیا؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ شعر سے مقابلہ کرنا تھوڑا انوکھا بات تھا، تو ہو سکتا تھا کہ سننے والے کو تھوڑا سا حیرت ہو جائے. تو میں نے مزید تاکید بات میں ڈالنے کے لیے اور تعجب کو ختم کرنے کے لیے میں نے اس بات کو ڈالا کہ علی شعر سے مقابلہ کرتا تھا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ میں کہانی بتا رہا ہوں اور میں نے یہ کہا کہ اس نے شیر سے لڑائی کی، اور زید جھٹک کے پوچھ دے علی نے شیر سے مقابلہ کیا، تو یہاں جو وہ زید کہہ رہا ہے مجھ سے کہ علی نے شیر سے مقابلہ کیا، وہ یہ بھی کہ اس نے شیر سے مقابلہ کیا، لیکن وہ کہہ رہا ہے علی نے شیر سے مقابلہ کیا، تو وہ تعجب کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ دونوں طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے نا. تو سمپل سی بات ہے، کوئی تعجب خیز بات ہو، چاہے وہ سامع کی طرف سے ہو یا متکلم کی طرف سے ہو، وہاں پر ذکر کی جگہ، حذف کی جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے. سکس ہے التعظیم والاہانہ. کبھی کبھی عزت کرنے اور توہین کرنے کے لیے بھی ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کا استعمال ہوتا ہے، یعنی حذف کی جگہ پر ذکر کیا جاتا ہے. اذا کان اللفظ یفید ذالک، اس وقت جب وہ لفظ اس چیز کا فائدہ دیتا ہو، یعنی توہین یا عزت کا فائدہ دیتا ہو. کأن یسألک سائل، گویا کہ آپ سے سائل نے پوچھا، یعنی سوال کرنے والے نے، هل رجع القائد، کیا قائد لوٹ آیا؟ فتقول، تو آپ کہتے ہیں رجع المنصور، وہ فاتح لوٹ آیا، منصور جیتا ہوا آدمی لوٹ آیا، ای المہزوم، یا ہارا ہوا آدمی لوٹ آیا. اب دیکھیے، آپ سے پوچھا گیا کہ قائد لوٹ آیا، آپ کہہ سکتے تھے ہاں یا نہ، نام اولا، بات ختم. لیکن آپ کہہ رہے ہیں رجع المنصور، جیتا ہوا آدمی لوٹا ہے، تو آپ نے عزت کی لفظ استعمال کیا. پھر یا پھر آپ کہہ رہے ہیں رجع المہزوم، ہارا ہوا آدمی لوٹا، تو آپ نے توہین کے لیے استعمال کیا. تو صرف نام یا لا یا رجع ما رجع اتنا کہنا کافی تھا، لیکن جب آپ نے لفظ استعمال کیا تو یہ لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ لفظ استعمال ہوا ہے تعظیم یا توہین کے لیے. چلیے آگے دیکھیے. ومن دواعی الحذف، اور حذف کرنے کے جو دعوت والی جگہ ہے وہ، یعنی حذف کہاں پر کیا جائے، وہ مواقع جہاں پر حذف کیا جاتا ہے. یعنی اصل کیا ہے، اصول یہ کہتا ہے کہ ذکر کرو، لیکن ایک دوسرا تقاضا ہے، وہ کہتا ہے حذف کر دو. کون کون سے ہے دیکھ لیجئے. پہلا ہے اخفاء الامر عن غیر المخاطب، نحو اقبل تريد عليا مثالا. اخفاء الامر عن غیر المخاطب، غیر مخاطب سے بات کو چھپانا. جیسے آپ کہتے ہیں آیا، تریدو، اور آپ ارادہ رکھتے ہیں علی کا، مثال کے طور پر. مطلب یہ ہے، مان لیا جائے ہم زید اور عمر تھے، تو ہم زید بات کر رہے تھے اور عمر آ رہا تھا. میں نے کہا آ گیا، تو یہاں پر مجھے کہنا چاہیے تھا عمر کو کہ زید آ گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں آ گیا. کیوں؟ کیونکہ میں عمر کو پوری بات نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون آ گیا. یا غیر المخاطب، تو عمر تو یہاں پہ مخاطب ہے نا، تو عمر شاید یہ ترجمہ، یہ تشریح غلط ہوگی، اس کو تھوڑا سمجھ لیجئے. پھر سے میں سمجھا دیتا ہوں. زید، عمر اور میں، یہ تین دوست ہیں. میں اور عمر بات کر رہے ہیں اور زید آ رہا ہے، تو میں نے سیدھا کہا آ گیا. تو میں کہہ رہا ہوں عمر کو کہ آ گیا، لیکن کس کے بارے میں بات کہہ رہا ہوں؟ زید کے بارے میں. تو
تو زید میرا غیر مخاطب ہے نا، کیونکہ وہ آ رہا ہے، اور مخاطب وہ ہے جو امر، جو بیٹھا ہوا ہے. تو میں آنے والے سے ہی اس بات کو چھپا رہا ہوں کہ تمہارے آنے کی بات میں کر رہا ہوں. تھوڑا سا اور سمجھ لیجیے اگر پیچیدہ ہو رہا ہے تو. مان لیا جائے میں امر سے زید کی کوئی شکایت کر رہا ہوں کہ زید جو ہے وہ ٹائم سے نہیں ہم لوگوں سے ملتا ہے، یا مان لیجیے شادی کے بعد وہ بدل گیا ہے، اور میں اتنا ہی بات کر رہا ہوں اور زید آ گیا. اب مجھے شک ہے کہ میں بات بدلوں گا یا کچھ اور کہوں گا، یا اگر میں نہیں ٹوکوں گا تو امر بھی کہیں دو چار بات نہ بول دے. تو میں کہہ رہا ہوں امر کو کہ آ گیا. تو یہاں آ گیا میں زید کے لیے ہی استعمال کر رہا ہوں، لیکن امر کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ بھائی چپ ہو جاؤ، زید آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو زید میرا غیر مخاطب ہے، اور میں زید سے اپنی اس بات چیت کو چھپانے کے لیے میں نے کہا آ گیا. تو یہاں پر میں نے کیا کیا؟ زید لفظ کو حذف کر دیا. مثال میں علی لکھا ہوا ہے، مطلب وہی ہے جو میں نے مثال آپ کو سمجھائی ہے. دوسرا ہے وَتَأْتِي الْإِنْكَارُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، انکار لے آنا حاجت کے وقت، یعنی کسی بات سے پلٹ جانا، کسی بات کا انکار کر دینا ضرورت کی وجہ سے. جیسے لئیم، کمینہ، خسیس، نالائق، بعد ذکر شخص معین، ایک معین شخص کے ذکر کے بعد. مثال کے طور پہ یہ مثال ویسے نہیں لینا چاہیے، دوستوں میں یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن چلیے میں مان لیجیے میں زید سے بڑا غصہ ہوں، تو امر کو میں کہہ رہا ہوں، میں وہ کمینہ نالائق وہ لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، میں دوسرا کرتا ہوں، وہ بہت غصیل ہے، بے وقوف ہے، نا سمجھ ہے، سمجھتا نہیں ہے. میں اتنا کہہ رہا ہوں، اور زید بعد میں بول رہا ہوں یا پہلے بول رہا ہوں. جیسے دیکھیے، جیسے میں امر کو کہہ رہا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ زید ہم کو پرسوں ملا اور بیکار آدمی ہے، نالائق ہے، نا سمجھ ہے، سمجھتا نہیں ہے. تو سامنے امر تو سمجھ رہا ہے کہ میں زید کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور زید اچانک سے آ گیا. کس کے بارے میں بول رہے تھے؟ تو میں یہاں پہ انکار کر سکتا ہوں کہ بھائی میں نے یہ تھوڑی کہا کہ زید نالائق ہے، زید نا سمجھ ہے، زید غصیل ہے. میں تمہارا نام تھوڑی لے رہا تھا، میں تو ایک نارمل بات کہہ رہا تھا. تو یہاں پر کیا ہے؟ انکار کی حاجت کی ضرورت کی وجہ سے لفظ سے انکار ہے. ٹھیک ہے. شرعی اعتبار سے نہ دیکھے اس کو کہ جھوٹ بول دیا یا بات بدل دی یا غیبت کر دیا، میں صرف بلاغت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو انکار کے وقت پہ بھی جب ہم کو کسی لفظ سے بعد میں سیف پلے کرنا ہے، صحیح سے کھیلنا ہے کہ بعد میں انکار کی گنجائش ہو، تو وہاں پر بھی ذکر کی جگہ حذف کر دیا جاتا ہے. تیسرا التنبیہ علی تعین المحذوف ولو ادعاء نحو خالق کل شیء. تنبیہ کرنا کسی متعین محذوف پر، یعنی کوئی چیز جو حذف کیا گیا ہے وہ آلریڈی ہم کو پتہ ہے کہ وہ کیا حذف کیا گیا ہے، لیکن محذوف چیز پر تنبیہ کرنا ضروری ہے. ولو ادعاء، اگرچہ وہ چیز جو ہے، ولو ادعاء، اگرچہ وہ چیز دعوے کے ساتھ ہو. جیسے خالق کل شیء، تو کہنا تو تھا اللہ خالق کل شیء، لیکن اللہ کا لفظ نہ لکھ کر کے بولا گیا خالق کل شیء. تو یہاں پر ایک لفظ کا حذف کر کے مخاطب کو تنبیہ کرا دیا کہ میں جو بول رہا ہوں سارے چیزوں کا بنانے والا، تم اپنا ذہن دوڑاؤ وہ کون ہے. تو کیونکہ سننے والا اچانک سے پھر دوڑے گا کہ سب کو بنانے والا کون ہے، تو اللہ، تو وہ متنبہ ہو جائے گا اپنے آپ. لیکن جب اللہ خالق کل شیء کہیں گے تو اس کا دماغ اس طرف نہیں دوڑے گا کہ اس میں تلاش کیا کرنا ہے. چونکہ ہوتا ہے نا ہمارا جو ہیومن نیچر ہوتا ہے، ہماری جو فطرت ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی ایسی پوشیدہ چیز سنتے ہیں یا سوالیہ سنتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کو پل بھر کے لیے کم سے کم تلاش کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، چاہے ہم پہنچے یا نہ پہنچے. چلیے، جیسے میں نے آپ کو کہا بلی یا کیٹ مطلب کیا ہوتا ہے، یا کتن مطلب کیا ہوتا ہے. اب آپ کو اگر پتہ ہے کتن مطلب کیا ہوتا ہے تو آپ کا دماغ فوراً ایک جو ہے وہ آنسر کر دے گا من میں کہ کتن مطلب بلی ہوتا ہے. تو یہی چیز تھی، اس سے آپ متنبہ ہو گئے. چلیے، وہاب الالوف، ہزاروں روپے دینے والا، ہبہ کرنے والا. تو یہاں بھی اصل میں تھا
الغنی وہاب الالوف، مالدار جو ہے وہ ہزاروں روپے دینے والا ہے، ہبہ کرنے والا ہے. تو وہ غنی کو چھپا دیا گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کہا جائے گا ہزاروں روپے ہبہ کرنے والا تو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی غریب آدمی تو کرے گا نہیں، امیر آدمی کوئی کرے گا. واختبار تنبیہ السامع او مقدار تنبیہہ، سامع کے متنبہ یعنی سامع کتنا سینسٹیو ہے، کتنا متنبہ ہے کسی بات پر، اس کو آزمانا، یا کس قدر سمجھدار یا متنبہ ہے کسی بات پر، اس کو آزمانا. یعنی سننے والا میری طرف میری بات سن بھی رہا ہے یا نہیں یہ چیک کرنے کے لیے، یا کتنا سن کے سمجھ رہا ہے یا سن رہا ہے یہ چیک کرنے کے لیے. جیسے نورہ مستفاد من نور الشمس، اس کی روشنی لی جاتی ہے سورج کی روشنی سے. وواسطۃ عقد الکواکب، اور وہ واسطہ ہے ستاروں کے جوڑنے کا. اب وہ کیا ہے؟ یعنی اب میں کہوں کہ اس کی جو روشنی ہے وہ سورج کی روشنی ہے، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے اور وہ ستاروں کو جوڑے رکھتا ہے. تو کیا مطلب ہوا اب؟ تو یہاں کیا ہوگا، جو جان رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ چاند کی بات چل رہی ہے. تو جیسے ہی یہ لفظ بولا جائے گا تو یہاں پر چاند بول دینا چاہیے کہ القمر نورہ مستفاد، لیکن چھپایا کیوں گیا، حذف کیوں کیا گیا؟ سننے والے کے ذہن کو آزمانے کے لیے کتنا سمجھتا ہے کتنا سنتا ہے. اس کے بعد ہے وَضَيِّقُ الْمَقَامِ إِمَّا لِتَوَجُّعِ، جگہ کا کم ہونا چاہے وہ درد کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو. یعنی درد اتنی زیادہ ہو کہ پوری بات کو ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے. جیسے یہ سمپل ہے نا، سب سمجھتے ہیں. جیسے دیکھیے سر میں درد ہے، ہم سیدھے کہتے ہیں درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے. تو درد اتنا ہے کہ سر بولنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو وہی بات ہے. یا ایک شعر دیکھ لیجئے، قال لی کیف انت قلت علیل شہر دائم وحزن طویل. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تم کیسے ہو، تو میں نے کہا بیمار ہوں، لمبے زمانے سے جگا ہوا ہوں، اور بڑی لمبی درد دل میں پوشیدہ ہے. تو یہاں کہنا چاہیے تھا انا علیل، اناچ میں حذف کر دیا گیا. کیوں؟ وقت نہیں ہے، اتنا تکلیف میں ہوں، اتنا بیمار ہوں، دل اتنا ٹوٹا ہے کہ خود بولنے کا بھی اب وقت نہیں ہے میرے پاس، غم کھاتے کھاتے. وَإِمَّا لِخَوْفِ فَوَاتِ فُرْصَةٍ، یا پھر فرصت کے ختم ہو جانے کے ڈر سے. یعنی یہ لگے کہ بھائی اگر میں پوری بات بولوں گا تو ہو سکتا ہے کہ وقت ہی ختم ہو جائے. تو جیسے قول الصیاد، جیسے شکاری کا کہنا، غزال ہرن. یہ آپ نے پہلے نحو میں بھی پڑھا ہے. مان لیا کوئی آدمی ہے اور وہ کنویں میں گر رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ دیجیے کہ بھائی آگے کنواں ہے بچ جاؤ. آپ سیدھے کہ کنواں کنواں کنواں، تو سمجھ جائے گا آدمی کا اچھا میں کنواں میں گرنے والا ہوں. تو وہ چیز ہے کہ کوئی ایسی جگہ پر جہاں فرصت نہیں ہے، اگر آپ پوری بات کہیں گے تو وہ جو ہے موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. تو ایسی جگہ پر اس بات کو کم الفاظ میں کہنے کے لیے ہم حذف کر دیتے ہیں. وہ بڑا مشہور سا لطیفہ لوگ سناتے ہیں. مجھے وہ پورا لطیفہ تو یاد نہیں ہے، لیکن ایک اردو ادب کے ایک استاد صاحب تھے جن کی داڑھی بڑی تھی، اور وہ ان کی داڑھی میں آگ لگ گئی تھی. تو شاگرد نے جب آگ آگ کہنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ادب سے کہو، اچھے انداز میں. تو انہوں نے بہت بڑی لمبی چوڑی اردو جو وہاں پر کہی کہ جناب عالی کے خدمت میں پیش عرض ہے کہ آپ کے داڑھی مبارک میں جو ہے وہ نور نکل پڑا ہے جو دھیرے دھیرے آپ کے رخسار مبارک تک پہنچ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ وقت کم ہے، اتنی بڑی بات کہے تو پھر کام ہو جائے گا حافظ جی کا. تو وہی چیز یہاں پر سمجھائی گئی کہ اگر ڈر ہو کہ اگر پوری بات کہی جائے گی تو وہ موقع نکل جائے گا. جیسے شکاری اگر یہ کہے کہ یہ شکار ہے یہاں آؤ، یا ہاذا شکار، یا آؤ ہم لوگ شکار کرتے ہیں، تو ہرن بھاگ جائے گا. تو وہاں سمپلی ایک سمپل سا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آسان سا، ہرن، بس شکاری سمجھ جاتا ہے. چلیے
نمبر 6 التعظیم و تحقیر، یہ اوپر سے ہی ہے، التعظیم والاہانہ تھا، یہاں تحقیر ہے، بات برابر ہی ہے، عزت یا توہین کے لیے. لِصَوْنِهِ عن لسانق او صون لسانک عنہ. بس یہاں تھوڑا سا فرق ہے، ایک ہے لِصَوْنِ عن لسانک، لِصَوْنِهِ ان کو بچانا اپنی زبان، آپ کے زبان سے، او صون لسانک عنہ یا پھر اپنی آپ کی زبان کو بچانا ان کی باتوں سے. مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے تعظیم، پہلا چلا جائے گا لِصَوْنِهِ عن لسانک چلا جائے گا تعظیم کیا، یعنی کہ وہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کی شخصیت کو اپنی زبان سے استعمال کرنے سے آپ رک رہے ہیں. اور دوسرا ہے صون لسانک عنہ، یہ تحقیر کے لیے ہے کہ وہ اتنے برے لوگ ہیں کہ آپ اپنی زبان سے ان برے لوگوں کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہے ہیں. فَالْأَوَّلُ نَحْوُ نُجُمُ السَّمَاءِ، تو پہلا ہے کہ آسمان کے ستارے. تو آسمان کے ستارے کن کو کہا گیا؟ صحابہ کو کہا گیا ہے. تو یہ تھا اصحاب النجوم سمائن یا ہم نجوم سمائن، لیکن کیا کیا گیا؟ اس میں ظاہر کو حذف کر دیا گیا، ضمیر تھا اس کو بھی حذف کر دیا گیا، سمپل اور سیدھے لفظ استعمال کر دیا گیا. اور تحقیر والا مثال دیکھ لیجئے، قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثہم، قوم ایسی ہے کہ جب کھا لیتی ہے تو وہ باتوں کو چھپاتی ہے. تو قوم اصل میں تھا ہم قوم یا ہاؤلائی قوم، اس طرح سے، یا ہاذا قوم، کچھ بھی یہاں پہ استعمال کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جملہ نکرہ سے تو اسٹارٹ ہوتا نہیں ہے بے وجہ، تو اس سے پہلے مبتدا محذوف ماننا پڑ رہا ہے. تو المحافظۃ علی وزن او سجع، حفاظت کرنا وزن کا یا سجع کا. وزن ہوتا ہے کہ آخر میں شعر کس لفظ سے مکمل ہو رہا ہے، اور سجع بندی کہا جاتا ہے کہ آخر میں کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے جس کا تلفظ ایک جیسا ہوتا ہے. تو آواز اور تلفظ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. پہلا ہے نحن بما عندنا وانت بما عندک راض والرأی مختلف. نحن بما عندنا، ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے، وانت بما عندک، اور آپ جو آپ کے پاس ہے، راضٍ آپ راضی ہیں. تو دیکھیے راضی واحد کا لفظ ہے، اور عندنا نحن یہ جمع کا لفظ ہے. تو عندنا کے بعد تو ہونا چاہیے نا، راضونا ہونا چاہیے تھا کہ نحن بما عندنا راضون، کہ ہمارے پاس جو ہے اس پر ہم سب راضی ہیں، وانت بما عندک راضٍ، اور آپ کے پاس جو ہے آپ اس پہ راضی ہیں. تو راضون جو عندنا کے لیے آتا، جو نحن کی خبر بنتا، وہ حذف ہے، صرف اس لیے کہ اگر وہ لفظ آتا نحن بما عندنا راضون وانت بما عندک راضٍ، یہ لفظ آتا تو شعر کا جو ہے وہ وزن محفوظ نہیں رہتا. اب سوال ہے کہ بھائی وزن کیسے محفوظ نہیں رہتا؟ تو دیکھیے نحن بما عندنا راضون یہ کہتے تو جملہ ختم ہوتا راضون نون پر زبر کے ساتھ، اور دوسرا جملہ ہو جاتا وانت بما عندک راضٍ، تو ایک اون اور ایک ان اس پہ کمپلیٹ ہوتا. تو اس کو ختم کر دیا گیا تاکہ لاسٹ میں ان پر بات ختم ہو جائے اور کوئی دقت نہ آئے. جیسے دیکھیے نحن بما عندنا وانت بما عندک راضٍ والرأی مختلف. تو رأی مختلف بعض شعر میں ہے بھی نہیں، راضونہ اور راضٍ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ راضونہ اور راضٍ یہ دو الگ الگ لفظ استعمال ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو سجا بندی والا ہے وہ ہے ما ودعک ربک وما قلی. ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلی اور بھولا نہیں ہے یا ناراض نہیں ہے. قلا اس سے پہلے کا جو لفظ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، سب میں آ ہے لاسٹ میں، تو یہاں بھی قلا ہے. یہ اصل میں قلا جو تھا یہ قلاق ہے، قلا کا، آپ کو نہیں چھوڑا، کا مفعول، تو اس کو حذف کر دیا گیا. اس کے بعد ہے 8واں التعمیم باختصار. تعمیم کہتے ہیں عام کرنا، باختصار اختصار کی وجہ سے، یعنی مختصر ہونے کی وجہ سے، اور وہ بات عموم ہو
تو آسان انداز میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی وہ عام لفظ ہو تو اختصار کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ معلوم رہتا ہے کہ وہ لفظ کامن ہے، سب سمجھ جائے، جیسے واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ ان کو بلاتا ہے دار السلام کی طرف، تو کن کو بلاتا ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں، ای جمیع عبادہ، اپنے تمام بندے کو، لأن حذف المعمول یؤذن بالعموم، اس لیے کہ معمول کا حذف کرنا عموم کو دعوت اجازت دینا ہوتا ہے یا بلانا ہوتا ہے، تو جب کسی لفظ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر کامن ہوتا ہے سب کے لیے، تمام بندوں کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے وہ سب اس میں آئیں گے، تو دعوت اوپن ہے سب کے لیے۔ اس کا نامہ ہے الادب نحو قول الشاعر، یا ادب کے لیے جیسے شاعر کا قول ہے، یعنی کسی کی عزت اتنی زیادہ ہو کہ اس کا لفظ زبان پہ لانا یا ذکر کرنا مناسب نہ ہو تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے قد طلبنا فلم نجد لک فی السوء، فی السودد والمجد والمکارم مثالا۔ چلیے، یہ جو فی سوددی ہے نا، یہ اصل میں پورا مل کے ہے، سودد ہے نا، وہ شعر میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، تو سوددن کے معنی ہوتا ہے سردار، تو فی السوددی سرداری میں، والمجدی اخلاق، مجد کے معنی بزرگی، اور المقارم اخلاق، ان تینوں میں ہم نے آپ کے مثل نہیں پایا، تو یہاں ادب کے طور پر جو ہے لایا جا رہا ہے فلم لک فی السوء سوددی، تو یہاں اصل میں فلم نجد مثلو لک فی السوء سوددی ہے نا، تو مثل کا، فلم نجد مثل کا یا مثلو لکا، مثل لکا ایسے استعمال ہو سکتا تھا، مثل کا لفظ یہاں پر محذوف ہے۔ اس کا 10 ہے تنزیل المتعدی منزلۃ اللازمی، لازم کی جگہ پر متعدی فعل کا استعمال کرنا، لعدم تعلق الغرض بالمعمول، معمول کے ساتھ تعلق کے نہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا برابر ہے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، تو علیم یعلم یہ فعل متعدی ہے، اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یعلمون اور لا یعلمون دونوں جگہ فعل استعمال کیا گیا ہے، مگر فعل مفعول، اس کا مفعول جو ہے محذوف کر دیا گیا ہے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب وہ فعل لازم ہوتا ہے، تو یہاں فعل لازم نہیں ہے، تھا تو فعل متعدی، لازم کی جگہ پر استعمال کر کے کر دیا گیا ہے۔ چلیے، اس کے بعد 11 نمبر دیکھیے، ہوا یعد شمار کیا جاتا ہے، من الحذف حذف میں سے، اسناد الفعل الی نائب الفاعل، نائب فاعل کی طرف، یعنی فعل معروف کی جگہ فعل مجہول کا استعمال کر دیا جاتا ہے، فیقال حذف الفاعل للخوف، تو فاعل کا حذف یعنی فعل مجہول کا استعمال کیا جاتا ہے یا تو فاعل کے خوف کی وجہ سے، او علیہ یا فاعل کے اوپر کوئی خوف ہوتا ہے، یعنی فاعل کے بارے میں نہیں بتانا ہوتا ہے اسی لیے، او للعلم بھی یعنی فاعل کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اسی لیے، او جہلی یا پھر فاعل کو بتانا ہی نہیں ہوتا ہے، اس سے انجان رکھنا ہوتا ہے اسی لیے، تو ان 4 جگہوں پر فاعل کو حذف کر کے نائب فاعل کا یعنی فعل مجہول کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سرق المتاع سامان چوری کر لی گئی، یہ تب بتایا جاتا ہے جب یا تو چور معلوم نہ ہو، یا چور کے بارے میں ہم کو تو معلوم ہو لیکن ہم کسی کو بتانا نہیں چاہ رہے ہیں، یا چور کس نے کیا یہ ہم کو آلریڈی معلوم ہے، تو ہم نے جیسے ہی کہا چوری سامان چوری کر لی گئی
لوگوں کا ذہن چلا جائے گا کون چور ہے اور کس نے چوری کیا ہوگا، تینوں جگہ پہ ایگزامپل سیٹ ہو جائے گا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ چلیے اس کے بعد الباب الثالث انشاءاللہ اگلے کلاس میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔